جهاتي والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي. جیسے جیسے آپ کے اولاد کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیفیت ہوئی کہ یعنی ایک تو باپ کا سایہ اڑ گیا تھا، ماں بھی چل بسے تھے، پھر دادا جو چہیتے ایسا ہوا تھا، پھر میرے بچوں کا بھی ایسے ہو رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس وقت 2 لڑکوں کو آپ نے گود لیا. ایک تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلام کو خریدا تھا بازار سے، تو وہ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھا، بولے یہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے دیا تحفے میں. وہ لے کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھے تو بہت خوش ہو گئے اور بولے کہ کیا تمہارا غلام میرا غلام نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میرے چچا زاد بھائی آپ کا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں اور میں اسے اپنا بیٹا بناتا ہوں. تو انہوں نے بیٹا بنا لیا. اتنے میں پھر اب ان کے باپ جو حارثہ تھے ان کو وہاں پہ خبر بھیجی کہ آپ کا بیٹا میرے پاس محفوظ ہے. وہ لوگ دوڑ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو واپس دے دیں، کیونکہ بہت چہیتے تھے، لاڈلے تھے، ناز و نخروں میں پلے تھے زید رضی اللہ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو بلاؤں گا، اس کے اوپر فیصلہ رکھوں گا کہ اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا پسند کرے تو میں جانے دوں گا. وہ جب آئے ان کو پوچھا گیا کہ آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے لپیٹ گئے، بولے کہ میں نہیں جاؤں گا. تو باپ ناراض ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑے اور باہر گئے بازار میں، اور آواز بآواز بلند انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، یہ میرا وارث بنے گا اور میں اس کا وارث بنوں گا. تو پھر ان کے باپ خوش ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے. ایک تو ایسا ہوا. اور ہم نے پڑھا تھا پیچھے قحط آ گئی تھی نا مکے میں، تو ابو طالب کا جتنے بچے تھے بہت غربت کی حالت میں تھے. تو کئی سارے ان کے دوسرے عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعض ان کے بچوں کو لیا، جعفر طیار جو تھے ان کو انہوں نے گود لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس اب مال اچھا ہی تھا نا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لیا. تو انہوں نے بھی ایکچولی ہوتے کیا تھے، وہ چچیرے بھائی، لیکن ان کے پاس ایک بیٹے کی حیثیت سے پل رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں لڑکے موجود ہوا کرتے تھے، زید بن حارثہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے، اور زید بن حارثہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. تو پہلے زید بن محمد کر کے بلایا جاتا تھا، بعد میں آیت کے بعد زید بن حارثہ نام بدل گیا. تو یہ 2 واقعات بھی ہوئے تھے. پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا. رمضان میں آپ کا کیسا رویہ ہوتا تھا، پورے 100 کمپلیٹ دنیا سے کٹ گئے، پورے 100 ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے. تو آخری شب قدر کی رات پہلی وہی نازل ہوئی تھی. تو شب قدر کی رات میں ایسے آپ اونگنے کی حالت میں تھے، یعنی نیند اور بے ہوشی اور ہوشیاری کے درمیان کے حالت میں تھے. تو وہاں پر فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا کہ ایسا آئے تو ایسا دکھے، فرشتے دکھے نا، ایک بہت ہی خوبصورت غار ہے، اکیلے تھے، ایک دم سے کوئی آ جائے تو کیا ایک ہیبت ہوتی نا. تو آپ ایک ڈر گئے، آپ یہ کرنے لگے کہ کون آ گیا میرے پاس. تو اونگ کی حالت کیسے پتا چلتی، ابھی پتا چلتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ایک خوف آ گیا اور انہوں نے کہا اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اقرا، میں نہیں جانتا پڑھنا. تو ایسا انہوں نے دبویا کہ ایسا لگا کہ آپ کو کوئی جھنجھوڑ رہا ہے یا آپ کو پریس کر رہا ہے یا پھر آپ کا گلا گھونٹ رہا ہے. تو گلا گھونٹنے کی، ایسی کسی کو جھنجھوڑنے کی کیفیت کی ہے انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے.
پھر انہوں نے کہا کہ اقرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں اقرا، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر ان کو گلا گونٹنے کی کیفیت ہوئی، دبوچنے کی کیفیت ہوئی. پھر تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا، تو اب سمجھے کہ اب پھر ویسے بولوں گی ماں اقرا، تو پھر یہی کیفیت ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماذا اقرا، کیا پڑھوں. تیسری بار آپ نے کہا ماذا اقرا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، علق سے انسان کو پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت ہی کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. تو جیسے یہ آیتیں وہی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریپیٹ کیا جبرائیل السلام کے ساتھ، وہ حافظے میں آ گیا، یعنی آپ کو بیہاٹ ہو گیا، آپ کو یاد ہو گئی یہ آیتیں. ٹھیک ہے، تو یاد وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروا دیا. یہ پہلی وحی تھی. تو وہی جو وحی کا سلسلہ تھا اس کا سیریل وائز دیکھے. فرسٹ وحی تھی سورہ علق کی 5 آیتیں. سیکنڈ وحی تھی سورہ قلم کی 7 آیتیں. تھرڈ وحی تھی سورہ مزمل کی 7 آیتیں. پھر فورتھ سورہ مدثر کی 7 آیتیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، اس کے بعد سورہ لہب کی 5 آیتیں. یہ سلسلہ نازل ہوا تھا. اس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن آیتیں نازل ہوتی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے واپس آئے اور انہیں لگا کہ یہ جن کا ہی اثر، جن آ گیا. اب وہ یہ کرنے لگے کہ آخر کون وہ جو دکھا. انہوں نے کہا کہ جن ہی آ گیا، جن سے میں باتیں کرنے لگا. تو آپ کی کیفیت ایسی ہوئی، اور ایسے خوف، ایسے ڈرتے، ایسے لرزتے ہوئے نکلے گھر کے لیے. تو جدھر دیکھتے جبرائیل علیہ السلام دکھتے، جدھر دیکھتے آپ نظر بچاتے تو نیچے جبرائیل علیہ السلام، اوپر دیکھتے تو جبرائیل علیہ السلام، ادھر دیکھتے ہر طرف وہی نظر آتے تھے. اب ایسی کیفیت ہو گئی کہ کیا ہے یہ. پھر اچانک آواز آئی کہ اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنگ کر رہ گئے کہ کون بلا رہا ہے مجھے. تو آپ گھبراؤ مت، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے نبی چن لیا ہے. تو یہ آواز آئی، پھر بھی ایک نئی آواز تھی نا، کہ نبی بننا، اللہ نے چن لینا، یہ کیا ہے. تو پھر ایسے ڈرے گھبراہٹ کی حالت میں گھر پہنچے، اور آپ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. پھر گھر گئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑاؤ. تو پھر پہلی اس وقت وہی نازل نہیں ہوئی. کچھ اللہ تعالیٰ نے وقفہ رکھ دیا، کچھ گیپ رکھ دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے، بعض کہتے 6 مہینے رکی رہی وہی، بعض کہتے کہ کوئی 10 دن رکی رہی، لیکن وہی رکی رہی. کیوں رکی رہی؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ طلب پیدا کرنا چاہتے تھے کہ میں نے تو دیکھا ایک فرشتے کو، انہوں نے رسول کا وعدہ کیا کہ آپ رسول بنے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بتایا گیا، ایک تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے سن چکے تھے نا، یہ بہت عظیم شخصیت ہے، بہت ہی زبردست ہے. آپ کو ہر وقت کبھی ایسا ہوتا تو آپ حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ضائع نہیں کرے گا، آپ بہت عظیم شخصیت ہے. پھر جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے تو ان کو پھر لڈو پھوٹنے لگے جیسے ہوتے نا، ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہے بہت اہمیت والے شخصیت کے، ایسے عام نہیں ہے. وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے بھاگ کے ورقہ بن نوفل جو ان کے چچیرے بھائی تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ، وہاں پر گئے، انہوں نے ساری کیفیت بتائی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہی ہے وہ نبی جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اور یہ بھی پیشن گوئی کیے آگے ان کو ان کے خاندان والے نکال دیں گے، لیکن جب تک میں اگر زندہ رہوں تو میں ان کی پوری حفاظت کروں گا، میں جتنا ہو سکے میں ان کی مدد کروں گا، ان کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ تب تک تھے نہیں، کچھ عرصہ تھے، پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بھی گئے، ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی، ان کو مبارکبادی دیے، حوصلہ افزائی کیے کہ آپ ڈرو مت، ایسا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ افزائی دیے. اب دوسری جب وہی رک گئی، اللہ تعالیٰ نے طلب پیدا کیا کہ وہی آئے آئے آئے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مانگ رہے تھے کہ وہی آنا، آپ اتنا اس کے لیے انتظار میں تھے کہ چٹانوں پہ جاتے تھے، پہاڑ پہ جاتے تھے اور وہاں سے کودنے کے لیے جاتے تھے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی. ایک انسان کی کیفیت ہوتی نا، ایک آپے سے باہر ہو جاتا، بے چینی میں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے. سوسائڈ کیسز جو ہوتے کس میں ہوتے؟ بے چینی کے ٹینشن میں، اس میں ہی ہوتا نا، کیوں نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی، ایک کو دکھ گیا اب کیوں نہیں آ رہا. تو پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے تھے، کرتے تھے کہ اب یہاں سے کود جاؤ، تو پھر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے کہ نہیں محمد رک جاؤ. پھر دوبارہ پھر ایسے ہی ہوتے تھے، جنگلوں میں چلے آتے تھے، ادھر جاتے تھے. تو یہ کیفیت آپ کی ہوا کرتی تھی. بعد میں پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے سورہ قلم کی آیتیں نازل کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے چھوڑ دیا ہو، یا پھر بس وہی کا آنا ایک ایسی یہ تھا. تو فرشتے دیکھتے اور جیسے جیسے ہوتا تو آپ اپنے آپ کو بچا لیتے اور کہتے کہ آپ رک جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی. تو سورہ مدثر کی پھر آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، پھر انہوں نے کہا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پھر مجھے چادر اڑا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، چادر اڑاؤ. تو جب وہ اڑانے لگے تو تیسری وہی نازل ہوئی تھی مدثر. بعض کہتے کہ سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئی، بعض کہتے سورہ مدثر. لیکن جو بھی ہو، اس میں کیا بتایا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، اٹھ جاؤ، اٹھو اور کرو کیا، فانذر ڈراؤ، اور کیا، ورب کا فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو جو بڑا اکبر ہے، رب کی بڑائی بیان کرو. وثیاب کا فطہر. یہ دیکھیے وحی کے آغاز میں ہی ایک تو پڑھنے کی اہمیت، دوسرا اللہ کی تعریف بیان کرنے کی اہمیت لوگوں کے سامنے، تیسرا اپنے کپڑے پاک رکھو. طہارت کا کتنا حکم اور پاکی اور صفائی کا ہمارے دین نے کتنا اہمیت دی کہ اپنے کپڑے صاف رکھو، اور کیا ہے، اور شرک جیسی چیزوں سے دور رہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب جا کے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ وہی آ گئے دوسری تک، ٹھیک ہے، پھر آپ سکون میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے. پھر بار بار وہی جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور آپ کا سلسلہ چلتا رہا دعوت کا کام. اب جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے تو آپ نے دعوت کا کام جو شروع کیا تھا وہ انٹرنل ہے. جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے پہلے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا. جبرائیل السلام ایک بار آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے بتایا کہ یہ وضو کا طریقہ ہے. انہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو ایسے پاک ہونا پڑے گا، پھر آپ نماز پڑھنا پڑے گا. تو پھر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور وہ نماز تھی چاشت کے وقت کی. 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے بتائی کہ یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ کے عبادت کرنے کا. تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھایا. دونوں آپس میں وضو کیے، نماز پڑھنے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آبزرو کرنے لگے، بولے کہ یہ اچھی چیز لگ رہی، بھلی چیز لگ رہی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے وضو کرنے کا طریقہ، عبادت کے لیے آپ کو ایسے کرنا پڑتا ہے. پھر تو ایسے ایسے وہی نازل ہوتی گئی. اور سٹارٹنگ شروعات میں جو ایمان لانے والے تھے عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں، غلاموں میں، اور آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ایک اور سورہ دوحہ کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے اس میں بتایا گیا کہ گواہ ہے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی جب وہ چھا جائے. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناخوش ہے، اور آپ کے لیے انجام
ابتدا سے بہتر ہے اور جلدی ہی آپ کا رب آپ کو دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے. تو اس میں سورہ دوحہ میں کیا خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور اتنا آپ کو دینے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل کی خوشی کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت ساری، ایک تو وہی تھی جس سے آپ کا دل خوش ہو جاتا تھا، اب وہی برابر آنے لگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے لگے. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ نے یہ طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر ایمان لے کے آئے. ایسے پھر جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، سب سے پہلے بعض لوگ تھے، ان میں کہا جاتا ہے عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ. یہ سارے اسلام کے پہلے انہوں نے جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے تاخیر نہیں کی، فوراً وہ اسلام قبول کر لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے جگری، کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے بھی جب پیش کیا گیا تو فوراً وہ بھی اسلام قبول کر لیے. تو یہ سارے جو سٹارٹنگ کے مسلمان تھے، انہوں نے دین کی تعلیمات سمجھنا شروع کیے اور آپس میں ایسے کہ چھپتے ہوئے لوگوں میں پھیلاتے رہے. ایسے کسی سے بات کرتے تھے، سمجھ آتا تھا کہ یہ ابھی مطلب نہیں، یہ صحیح ہے، حق پر ہے، تو پھر اس کو دین کی دعوت دیتے تھے. اب ایک ہر دھرم ہے اور شرک پر اڑا ہے تو پھر اس کو اوائڈ کرتے تھے، لیکن جو تھوڑا سٹیبل ہے، اس کو حق پر سٹیبل ہے، اس کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے. ایسے رفتہ رفتہ دین کی دعوت پھیلنے لگی، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. اور مسلمان ہونے میں فرسٹ کون تھے؟ غلام ہی تھے. غلام اور جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے وہ اسلام میں آیا. آج بھی یہ دیکھیں، اور رہتی دنیا تک یہ مثال رہے گی. دنیا میں جب ہر صدی میں جو کمزور طبقے ہیں، جب دین کی دعوت دینے لگو تو وہی پہلے آتے، وہی آگے بڑھتے. جو پیسے والا ہے، رئیس ہو، کیا سمجھتا میرے پاس تو سب چیز ہے، مجھے ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹائم میں بھی جب آپ دین کی دعوت دینے لگے تو جو کمزور طبقہ تھا وہ انہوں نے ایمان لے کے آئے اور سلولی بستی کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد موجود ہو گیا جس نے اسلام قبول کر لی تھی. تو اب یہ جیسے جیسے سلولی چھپ کے دعوت ہونے لگی تو کفار کو بھی یہ بھنپ لگ گئی اس کی کہ یہ کچھ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ توحید کا ڈنکا بج رہا ہے، لوگوں میں ایک اللہ کی بات پھیل رہی ہے. تو ان کو کانوں کان خبر ہو گئی. تو انہوں نے اب یہ کیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو یعنی توحید کے بارے میں تو انہوں نے بھول گئے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ بھول گئے تھے وہ کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے. وہ شرک اور بت پرستی جم گئی تھی اس میں. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ ایک اللہ کو کیسے مان سکتے، ایک اللہ کو کیسے مان سکتے، اتنے سارے کام ایک اللہ کیسے کر سکتا. تو انہوں نے پھر یہ کرنے لگے، لیکن اعلانیہ دعوت نہیں ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبوت کے کتنے سال گزر گئے تھے؟ 40, 41, 42, 43 ایئرس. 43 ایئر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ کو جو حکم ملا وہ کرتے جائے. ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم کو جب جو قرآن کا حکم ملا ہے اس کو آگے پھیلاؤ، چاہے مشرک برا مانے، چاہے مشرک کو گوارا نہ ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے نا. اب وہ مشرک میں اگر آج کے دور میں کوئی مثال لے تو کون ہے؟ ہمارا خاندان ہی آتا ہے نا. اس میں ہمارے خاندان مسلمان جو بدعتی ہے یا پھر آج کا وہ سب آتے. اگر ان کو برا بھی لگے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دین کا کام کرتے ہی رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا. تو پہلی پکار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 سے 220 تک،
اس میں بتایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈرائے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. سورہ شعراء آیت نمبر 214 سے 220. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. کیا ہوا تھا؟ چھپ چھپ کے دین پھیلنے لگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اعلانیہ دعوت دو. تو اور اعلانیہ دعوت میں پہلے کس کو کہنے کو کہا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اور قریبی رشتہ داروں کو کس سے ڈراؤ؟ شرک سے. اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، اور اس زبردست اور مہربان پر بھروسہ کرو جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اڑتے ہو اور سجدہ گزیر لوگوں میں تمہاری نقل اور حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے. بے شک وہ سب کو سننے اور جاننے والا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھیلاؤ. تو یہ نبوت کا تیسرا سال. ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے دعوت دینے لگے 2 سال. یہ تیسرا سال تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اعلانیہ دعوت دو. اور اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعوتیں کی اپنے قریبی رشتہ داروں میں. پہلی دفعہ ایک تو ابو جہل کو پتا چل گیا کہ یہ انہوں نے کچھ کر رہے، اور وہ پہلے سے ہی جلس تھا. کس میں جلس تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے پورے عرب میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت تھے، خوبصورتی سے جلتا تھا، اور ان کو جو پریز کرتے تھے لوگ، ان کی تعریف کرتے تھے، اس سے جلتا تھا. پہلے سے ہی جلن تھی، نبوت ملنے کے بعد نہیں. تو یہاں پر جب انہوں نے خاندان والوں کو بلایا تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ سب کو بلاؤ، اور پھوپھیوں کے پاس پیش کیے کہ مجھے ایسا حکم دیا گیا بلاؤ میں سب. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ میں بلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بلاؤ، لیکن ابو جہل کو مت بلانا کیونکہ وہ مذاق اڑائے گا ابو لہب کو. ٹھیک ہے، وہ جلس کرے گا، اس کو مت بلانا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بلایا. تو کیا سمجھ آ رہی اس سے بات کہ آپ سے کوئی جلس بھی کرے، آپ سے دشمنی بھی رکھے، لیکن دین کی دعوت میں اس کو پیچھے نہیں رکھنا. ہر ایک کو دین کی دعوت دینا ہے. دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے تو پیچھے رہتے نا، مر جہاں پہ بھی مرنا ہے، میں تیرے کو نہیں، جو سنتا اس کو بولتے. ایسا ہمارا طرز عمل ہوتا نہیں. سنت کیا ہے، سیرت کیا ہے؟ ہر ایک کو دعوت دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سمجھ گیا کہ کیوں بلائے. کس نے؟ ابو لہب نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے نہیں دیا. اس نے بولا کہ یہ جو تم کام شروع کیے نا یہ غلط ہے، تم رک جاؤ. باپ دادا کے دین کو تم کیسے غلط کہہ رہے؟ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو کیوں مانا جائے؟ اس نے ایسی تقریر بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی نہیں کرنے دیا. تو ایسے بولتے بولتے اب سب قبیلے والوں کو، اس نے خاندان والوں کو کہا کہ نہیں اس کی بات مت سنو، نکل کے چلے جاؤ. تو پہلی دعوت ایسے مطلب کام کچھ نہیں ہوا. دوسری دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی. سیکنڈ دعوت دی تو آپ نے سب کو بلایا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگ جب کھا پی کر فارغ ہو گئے تو آپ بیٹھے اور آپ نے تقریر شروع کی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنوں سے کبھی جھوٹ بولتا ہوں یا پھر کیا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ تو سب نے کہا کہ نہیں بولتا. تو خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی سکتا ہوں لیکن آپ سے نہیں بولتا. ایک بات ہاں، اور اوروں کو دھوکہ دے بھی سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں دوں گا. یعنی غیروں کو اگر دھوکہ دوں بھی تو آپ کو نہیں دوں گا. جھوٹ ان سے بولوں بھی تو لیکن آپ سے نہیں بولوں گا. اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا. سن لو، عرب میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا. اب تک جو بھی عرب لے کے آیا، جو میں لایا اس سے بہتر نہیں ہے. اور تمہارے پاس دونوں جہاں کی بھلائی لے کر آیا ہوں. رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرح بلاؤں. ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد اسے باقی رکھے؟ سب خاموش ہو گئے. تقریر ہو گئی آپ کی، سب خاموش. بڑے ایک
ایسے جیسے سام سونگ جاتا ہے نا، سکتا ہو گیا، بیٹھ گئی، کیا بول رہا ہے. یعنی ہماری بھی حالت ہے نا. اب جا کے آپ دین کا کام کرو بدعتیوں میں، تو آپ کیسے شروع کرو، کیا کرو؟ آپ بولنے لگ جاؤ تب سب ایسی نظروں سے گورنے لگتے کہ کیا باتیں کر. تو سب خاموش رہے. اس میں سے ایک دبلا پتلا آدمی 12-13 سال کا، جو بدن سے بہت دبلا تھا، اس نے اٹھا اور بولنے لگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دوں گا. اب جیسے ہی وہ بولا، قہقہ شروع ہو گیا. دیکھو یہ انہوں نے تقریر کی، اب یہ ان کا ساتھ دے گا. تو سب ہنسنے لگے. ایک محسوس کرو کہ کیا بیتی ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات بول رہے تھے نا، یہ نہیں کہ کوئی اپنے مقصد یا اپنا مطلب کوئی نہیں بول رہا تھا. لیکن پھر بھی اگر میں اور آپ ہوتے تو ایسا کوئی ہمارا مذاق اڑاتا تو ہم تو دیکھتے بھی نہیں دوبارہ پلٹ کے. میں آپ لوگوں کو تفسیر میں یہی بات ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب آپ دین کا کام کر رہے، سامنے سے آپ کو پتھرے نہیں پڑے، آپ کو باتیں سننے کو نہیں ملے، تو آپ سمجھو کہ میرا دین کا کام نہیں ہو رہا ہے صحیح سے. جب سامنے سے آتے ہیں نا، پھر سمجھو کہ صحیح ہے. اور جب آتے تو پھر اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. یا کہیں پر بھی کسی سیرت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں اپسیٹ ہو گئے، آپ کمزور پڑ گئے، آپ سست ہو گئے. ٹرائی کرتے گئے آخری ٹائم تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہاں آتا ہے کہ آپ ٹرائی کرتے گئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے گئے. اچھا یہ ہو گیا. دوسری بار بھی نہیں مانے، لوگ چلے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھے. یہ تیسری دعوت تھی. 2 دفعہ کھانے کی دعوت تھی، یہ تیسری دفعہ ندا. اب صفا پہ اس ٹائم پہ اگر کوئی اہم نیوز دینا ہوتا تو یا صبا کر کے پکارا لگاتا صفا پہاڑی پہ چڑھ کر. ٹھیک ہے. تو یا صبا مطلب ہائے، یعنی ایسی صبا جو برائی خرابی لے کر آئی. ایسی صبح ہوئی جس میں خرابی ہے، بیڈ مارننگ ایسے. تو ایسے کچھ اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور جب سب آگے جمع ہوتے کہ کیا ہوا نیوز. تو انہوں نے کہا کہ کس کی آواز آ رہی ہے. ایسے پھیل گئے سب، آواز سن کے سب وہاں پر جمع ہو گئے. تو انہوں نے قریش کے بھائیوں کر کے آپ نے آواز دی، سب وہاں پر جمع ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس پہاڑی پر ہوں اور میں یہاں پر ایک فوج دیکھ رہا ہوں جو تم پر چڑھنے کے لیے تیار ہے. کیا تم مانو گے میری بات؟ تو سب نے کہا ایک وقت میں ہاں ہم مانیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ میرے پیارے عزیزوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں. اب میں نے جو کہا ایک لشکر آ رہا ہے، تو اسی طرح از اکول ٹو ایک عذاب ہے جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. وہ عذاب جو انہیں ملے گا جو میری بات نہیں مانے گا. جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں مانے گا اسے اللہ تعالیٰ اس عذاب میں مبتلا کریں گے. لہذا آپ لوگ کیا کرو، میری بات مانو اور ایمان لے کے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. اب یہ ابو لہب تھا بیوقوف، اس نے کیا کہا، غصے میں سرخ لال ہو گیا. اسی لیے اس کو لہب کہتے، جو اس کا کلر لال تھا، اور جب غصہ ہوتا تو اور لال ہو جاتا. تو اس نے کہا نعوذ باللہ، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا ایسی یہ بات بولنے کے لیے تم بلائے وہاں کو، ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیے، کیسی بات ہو گئی، کیا کہہ دیا. تو ایسے کہہ کے وہ نکل گیا، ہمارا ٹائم برباد کیا. پھر اس میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یہ ایک واقعہ ہو گیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی ایک معجزہ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے. تو یہ شق قمر، ایک تو شق صدر، ایک ہوتا ہے شق قمر کا، ہاں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وقفے میں پھر یہ بھی معجزہ آپ نے کر کے دکھایا کہ چاند کو ایسے بس انگلی کی ہے تو 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں گرا. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے فوراً بولنے لگے تو جادو. کچھ نہیں، انہوں نے جادو کر کے دکھایا، لوگوں کو آنکھوں کا دھوکہ کر کے بتایا. کسی بھی چیز میں وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ مان رہے نہیں تھے تو پھر قریش کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سارے عرب میں آپ نے دین کا کام کرنا شروع کیا. لوگوں کو جا کر بولتے تھے کہ اے لوگوں تم ایمان لے کے آؤ. اے اہل قریش، تم تو اولاد ابراہیم کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے. ابراہیم علیہ السلام کیا دین لے کے آئے؟
توحید کا نا، ایک اللہ کا دین لے کے آئے. تم تو ایسے پورے ہٹ گئے. تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساتھی ٹھہراتے ہو. بتاؤ اللہ تم سے کتنا خوش ہوگا؟ کیا تم یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تم سے؟ یہ پہلو میں ذرا ہم اپنے لیے بھی سوچیں، ہم کتنی حرکتیں کر رہے دن بھر اللہ کو ناراض کرنے والے. پھر کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ہم سے، میرے اور آپ سے؟ سوچنے والی بات ہے نا. کہ اللہ کو ناراض کر رہے اور یہ امیدیں بھی رکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے جس سے ہمیشہ خوش ہوتے رہے، ہم سے راضی ہوتے رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان مورتی پوجا کو چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، وہ بات یاد دلوائی کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، پھر تم نے بتوں کو لا کے بسا، یہ صحیح بات نہیں ہے، لہٰذا تم کیا کرو، ہٹ جاؤ اس سے. تو نہیں سنے اور دین پھیلتا گیا. اب جب قریش کے لوگوں نے نہیں سنا، باقی عرب میں دین پھیلتا گیا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. تو جیسے داخل ہوتے گئے تو یہ مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ یہ نہیں، صحیح نہیں ہوگا. اگر ایسے ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے، غالب آ جائیں گے، ہم دب جائیں گے اور ہمارا جو دھندا چل رہا ہے. ایکچولی ان کا انٹینشن تھا، اپنے باپ دادا کے دین نہیں تھا. انٹینشن کیا تھا؟ بزنس. ہمارا دھندا چل رہا ہے، ہم پھل پھول رہے، ہماری ایک عزت ہے، ہماری شان ہے. اگر ان کی بات مانیں گے تو پھر وہ شان چلا جائے گا، بزنس ختم ہو جائے گا، سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی. تو پھر انہوں نے ابو طالب، جب یہ بات ہوئی تو ابو طالب کے پاس یہ لوگ شکایت لے کے آئے، بھائی دیکھو آپ کا بھتیجا ایسے ایسے کام کر رہا ہے، تو پھر یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ کیا کریں، ان کو روکے، ان کو منع کرے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بلا کہتا ہے. وہ کیا ایسا کہتا ہے کہ باپ دادا کا دین غلط ہے؟ باپ دادا کا دین غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ ایسی باتیں نہ کرے، اپنے بھتیجے کو روکے. انہوں نے کہا کہ اس میں جو ابو طالب کے پاس شکایت کمپلینٹ لے کے آئے، اس میں ایک ابو جہل کا بھی نام آتا ہے. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. یہ ابو جہل ایک اور سردار تھا مکے کا. ابو جہل نے اور عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا آس، یہ سب مل کر آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دن گزرتے رہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف لوگوں کو روکتے رہے. اب مشرک بہت گھبرا گئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو ہمارا دین جو ہم نے باپ دادا کا ایجاد کیا وہ سارے ختم ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے دوسری بار آئے. ابو طالب فرسٹ ٹائم ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا کر کے بھیج دیے تھے. سیکنڈ ٹائم جب آئے تو ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، ورنہ ہم اس کا وہ انجام کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کمپلینٹس کر رہے، تو لہٰذا آپ کی شکایت کر رہے، تو آپ اپنا یہ آپ کچھ پیش کریں گے، کیا بتائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا، جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا اس کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ ان کے لیے کیا بہتر ہے؟ بت پرستی سے ہٹا کر ایک توحید کی طرف بلانا بہتر ہے. تو بہتر چیز کی طرف بلانا میں چھوڑ دوں؟ یا ابو طالب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک فقرہ، ایک جملہ ہے بس. کیا جملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا جملہ ہے؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ایک جملہ کہہ دو، میں تمہیں اور کچھ نہیں کہوں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ایک نہیں 10 جملے کہیں گے، بتا تو صحیح کیا جملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ آپ نے کہا. تو فوراً مکر گئے، یہ تو نہیں کہنا، اس کے لیے تو ہم آئے، تو یہ کیسے؟ تو ایک سمپل جملہ ہے وہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے نہیں مانا، نہیں کہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تیزی سے پھیلاتے رہے. معاشرے کا صلح عنصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے رہ گیا. یہ دیکھ کر شرک کے علمبردار بہت تلملائے. ان کے دل میں ایسا ہوا کہ وہ سانپ لوٹ رہے ان میں. یہ کیا
طریقہ ہو گیا ہے، کیا چیزیں ہونے لگی، تو پھر وہ بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے ایک اور دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس. ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی سنے، جو بھی پڑھے، اس کو سیرت کو ہم اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائیں، اور سیرت کے ان پہلوؤں کا اپنی زندگی میں اخذ کرنے والا بنائیں، اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت لے کے آئے اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.